دیکھیے کوئی شخص بھی، تیسری اہم جو تمہیدی بات ہے، کوئی شخص بھی زندگی سے تنگ آ کے خودکشی نہیں کرتا، بلکہ وہ زندگی کے مسائل سے تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے۔ یہ ہمیں اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ زندگی کے مسائل کچھ ہو سکتے ہیں جو ہم نے خود ذاتی طور پہ پیدا کیے ہوں، اور کچھ مسائل ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہم نے پیدا نہیں کیے، ہمارا اس پہ اختیار نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا ایز اے سوسائٹی اس کے اندر رول وہ ادا کرتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی سے تنگ ہے، وہ زندگی کے مسائل سے تنگ ہے، جو مسائل یا تو اس کی ذات نے پیدا کیے ہیں یا ہماری سوسائٹی کی جو اوور آل تھنکنگ ہے، سوچ ہے، اس نے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ چند اہم باتیں ہیں جو ہمارے زیر نظر ہونی چاہیے اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے۔ اب ذرا چند ایک اہم جو ریزنز ہیں، چونکہ ملٹیپل ریزنز ہوں گے، آپ دیکھیں گے، میں کسی بھی دیکھیں کوئی بھی ایک ریزن جب بیان کی جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کا ایک 100% میں سے کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ یہ پرسنٹیج زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ریزن نہیں ہو سکتی، اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں۔ تو چند ایک اہم چیزیں میں آج کے جمعۃ المبارکہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوور ایکسپیکٹیشنز، یعنی آپ حد سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔ یہ میں اس کو ایسوسیٹ کر رہا ہوں انسان کی ذات کے ساتھ، یعنی آپ خود یہ کام کرتے ہیں، میں خود یہ کام کرتا ہوں، ہم سب انڈیویجول یہ سوچتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم معاشرے میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ صلاحیتیں دیکھتے ہیں، کچھ مالی حیثیت دیکھتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس ظاہری بات ہے اپنی ایک صلاحیت ہے، اپنی ایک مالی حیثیت ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے، معاشرہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی عہدہ ہے۔ تو جب ہم اس تقسیم کو دیکھتے ہیں تو ایک دوڑ سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اور اس دوڑ جو ہوتی ہے اس کے اندر انسان حلت اور حرمت کا خیال کیے بغیر ایسی دوڑ میں شامل ہوتا ہے، اور بسا اوقات اتنا گندا اس میں پھنستا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خودکشی کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ آپ کو پتہ لگا کہ یار دیکھیں میرے پاس مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی پہ اتنے ایکسپنسز کر سکوں۔ آپ نے ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کی ہوئی تھی، ایک گول ایسا بنایا ہوا تھا، آپ نے اس کے لیے لوگوں سے سود پہ قرض لیا۔ اب سود کے قرض کو ادا کرتے کرتے آپ اتنے پھنس چکے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اب ادا نہیں کر سکتا۔ کتنی سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سود پہ قرض لیا، میں ادا نہیں کر سک رہا، اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ رہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی اٹیمپٹ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگیں کہ یہ کتنی بڑی اور بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اس کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے یہ کوئی تمنا نہ کیا کرے کہ فلاں شخص کو یہ چیز ملی ہے، مجھے حاصل کر کے چھوڑنی ہے، یا میں اسے کھینچ لوں، یا حسد کی ایک کیٹیگری پیدا کر لوں اپنے دل۔ ایسی بات نہیں، ایسی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے، ایسا نہیں شامل نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ سوچیں نا، گول سیٹ کریں، گول سیٹ کریں، لیکن اس کے اندر لچک رکھیں۔ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں اچیو ہوتا کوئی مسئلہ، گیون سرکمسٹانسز میں جو حالات ہیں میرے، جتنی میرے پاس وسعت اور طاقت ہے، میں اس حساب سے ہی اپنے ایکسپنسز، چیزیں، معاملات چلاؤں گا۔ یہ بہت ضروری عمل۔ تو یہ سب سے بڑی ریزن جو محسوس ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں میں، وہ یہی ہے کہ اپنی صلاحیت، اپنی مالی حیثیت، اپنے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس سے زیادہ آپ توقع رکھتے ہیں، اور وہ جب نہیں ملتے اس کے لیے حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، اور جب لپکنے کے بعد کسی چیز میں ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں،
اور الٹیمیٹ ہم اس طرف جاتے ہیں جس طرف جانا بہت بڑا جرم ہے. اور ظاہری بات ہے اس کا حل اس اعتبار سے سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو صحیح البخاری کی حدیث 6490 نمبر پہ موجود ہے. آپ نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم. اگر آپ نے اپنا کرائٹیریا خراب کر لیا، آپ ہمیشہ اپنے سے اوپر ہی دیکھتے ہیں، مالی حیثیت میں، معاملات میں، چیزوں میں، آپ ہمیشہ ڈپریس رہیں گے. یہ ڈپریشن کسی کی جان لے بیٹھے گا. یہ ڈپریشن آپ کو حلت و حرمت کی معاملات کی خرابی کا باعث بنے گا. یہ حسد اور کینہ کے معاملات میں خرابی بنے گا. آپ نے اگر یہ کرائٹیریا رکھا تو کرائٹیریا آپ چینج کیجئے. وہ آپ رکھیں کہ آپ مالی حیثیت میں اپنے سے ہمیشہ کمتر کو دیکھیں. آپ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ دیکھیں، اس پہ غور کریں، اور جو نعمت وہ والی جو آپ کو ملی ہے کسی کے پاس نہیں ہے اس کو جا کے وزٹ کریں، دیکھیں، اور اس پہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بہت نعمتیں جو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اسی طریقے سے ہمیں اس کے حل کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں گول سیٹ کرنے چاہیے، لیکن الہاکم التکاثر کی عملی تصویر نہیں بننا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کثرت کی طلب، وہی والے ایگزیکٹ ورڈز جو قرآن نے استعمال کیے ہیں کہ کثرت کی طلب نے انسان کو ہلاک کر دیا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. ہمیشہ گن رہے، گن گن کے رکھ رہے ہیں، اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے، بس یہ ہے. اور اگر نہیں مل رہا تو ظاہری بات ہے وہ اس طرف جا رہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو بہت خیال کرنا ہے کہ ہم اپنی جو توقعات ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اللہ کا جو دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہی، اسی توازن میں، اسی اینگلز میں، اسی سانچے کے اندر رہتے ہوئے سوچیں. جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے بڑھ کے اگر آپ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں کا خیال نہیں کرتے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہیں، احادیث مبارکہ نے ہمیں سکھائی ہیں، تو پھر یہ وجہ بن سکتا ہے ہم سب کا اس ہلاکت کی طرف موو آن ہونے کا. اور اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ قرآن کریم نے جہاں پہ یہ باتیں کہی ہیں نا کہ اپنے بھائی کا قتل نہ کریں، کسی جان کا قتل نہ کریں، ومن قتل نفسا بغیر عمد، یا ایسے کر کے بات کی کہ آپ قتل نہ کریں کسی بھی جان کو، اور کسی نے ایک جان کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا. اس بات کو ذہن میں رکھیں، جس طریقے سے کسی اپنے بھائی کا قتل کرنا جرم ہے، سیم ایز اٹ از، جتنا بڑا وہ جرم ہے، اپنی جان کو قتل کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. اپنے آپ کو مارنا اتنا ہی بڑا جرم ہے. وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور یہ اہم چیز پہلی کے بعد